ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے کیا ہے یہ دین اسلام بنا کر بھیجا گیا کہ اب سب کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان لائیں، محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں، دین اسلام پر ایمان لائیں۔ اس سے پہلے یہی دین مختلف تمام انبیاء کرام یہی دین لے کر آئے تھے، شریعتیں الگ تھی، دستور الگ تھے، طریقے ضرور الگ تھے حالات کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، لیکن سب کی بنیادی دعوت ایک تھی اور اسی دین کو اللہ رب العالمین نے اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا اور قیامت تک کے لیے کیا ہے دستور حیات بنا کر قرآن کریم کو نازل کر دیا کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اب یہ قرآن کریم کیا ہے انسانی دستور الحیات ہے، اب اسی کے مطابق ان کو زندگی گزارنی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کا عملی نمونہ کیا ہے، لوگوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اسی میں ان کے لیے کامیابی ہے اور اس کے علاوہ میں ان کے لیے ناکامی ہے۔ یہ اعلان ہو گیا، قرآن کہتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے رسول اللہ اے محمد رسول اللہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے مجھ پر ایمان لانا ضروری۔ تو بتلایا یہ جا رہا تھا کہ دین اسلام اللہ کے نزدیک برحق دین ہے، دین اسلام ہی دین برحق ہے، کوئی اور دین نہیں۔ تمام انبیاء کرام کا دین ایک تھا، دین اسلام شریعتیں اور طریقے اور دستور اور منہاج کیا ہے علاقے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے مختلف کیا ہے الگ تھی، جزیات میں اختلاف تھا، لیکن اصول سب کا ایک۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب
اس دنیا میں پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، زندگی کے ہر شعبے ہر موڑ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ جو شخص اس انداز میں زندگی گزارے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے دنیا اور آخرت میں، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی برحق دین ہے، نیز تمام انبیاء کرام کا دین دین اسلام تھا۔ اسلام کی چند خصوصیات اور اسلام کی بعض اہم تعلیمات پر انشاءاللہ تعالی آج کا خطبہ مشتمل ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی نبی رسول اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سب کی دعوت ایک تھی، سب کا پیغام ایک تھا۔ یہی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے اب جو آدمی دین اسلام کا پیروکار بن کے رہے گا اسی کے لیے نجات ہے، اسی کے لیے جنت ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے۔ اور جو شخص دین اسلام کا پیروکار بن کے نہیں رہے گا، کسی اور دین کا ماننے والا ہوگا یا منمانی زندگی گزارے گا دین اسلام سے ہٹ کر، ان کے لیے ناکامی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اب کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے مذہب اسلام کے علاوہ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، کوئی اور مذہب تلاش کرتا ہے، کسی اور مذہب پر چلنا چاہتا ہے یا چلتا ہے دین اسلام کو چھوڑ کر، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا کوئی اگر متلاشی ہے، چلتا ہے، چلنا چاہتا ہے، پیروکار ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہتا ہے ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا آدمی آخرت میں نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان مل رہا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار ہوگا تو قیامت کے دن میدان محشر میں آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ کیا معلوم ہوا قرآن کریم کی اس آیت سے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کا آپ ماننا کسی کے لیے بھی اب جائز نہیں ہے۔ سارے لوگوں کے لیے کیا ہے، دین اسلام کا پیروکار ہونا ضروری ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے،
اس کے علاوہ کسی اور دین کا کوئی آدمی اگر متلاشی ہے، تلاش کرتا ہے، چلنا چاہتا ہے، یا کسی اور دین کو کیا ہے وہ پسند کرتا ہے، یا کسی دین کے کوئی بعض قانون کو پسند کرتا ہے اور اسلام کے قانون کو پسند نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اب مسلمان نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا آدمی قیامت کے دن میدان محشر میں نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا، یعنی وہ آدمی جہنمی ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، دین برحق، اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ مکمل کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری حج کیا، اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے بطور دین پسند کر لیا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، مذہب اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس میں کسی بھی قانون کو نہ تو بڑھانے کی ضرورت ہے نہ تو گھٹانے کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص اب اگر اس دین میں خرد برد کرتا ہے، اپنی طرف سے کیا ہے کوئی اس دین میں کوئی کچھ داخل کرتا ہے، ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر باطل اور مردود قرار پائے گا، یا کوئی گھٹاتا ہے، تب بھی وہ شخص کیا ہے، مجرم ہے۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب کسی بھی باہری قانون کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تو گھٹانے کی ضرورت ہے اور نہ بڑھانے کی ضرورت ہے، مکمل ہو چکا ہے یہ دین۔ اب اسی دین کو اللہ رب العالمین نے پسند کر لیا ہے، اور اسی دین کو نعمت سے تعبیر کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ میں نے تمہارے لیے اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں، تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے، میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، کہیں اور اب جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ تو یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ دین اسلام اللہ کے نزدیک یہ برحق دین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے دوسرے پوائنٹ پر، تمام انبیاء کرام کا دین اسلام ہی تھا، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، اس بیچ میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کا دین ایک تھا، سب یہی دین اسلام تھا، سب کی دعوت ایک تھی۔ چنانچہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصاکم بہ، شرع لکم من الدین ما وصاکم بہ نوحا، میں نے تمہارے لیے اس دین کو کیا ہے، اس دین کو میں نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، جس دین کی وصیت ہم نے کیا ہے نوح علیہ السلام کو کی تھی، جس دین کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اس دین کو ہم نے تمہارے لیے اب مشروع قرار دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کہا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، والذی اوحینا الیک، اور جو آپ کی طرف بذریعہ وحی کیا ہے اتارا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جس دین کے تعلق سے ہم نے کیا ہے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو جس دین کا ہمیں حکم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جس دین کا ہم نے حکم دیا، اسی دین کو ہم نے تمہارے لیے مشروع کیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن کریم کی یہ آیت، اس لیے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے لیے میں نے تمہارے لیے کیا ہے اس دین کو مقرر کر دیا ہے، جس دین کو ہم نے نوح کے لیے حکم کیا تھا، جس دین کو ہم نے کیا ہے ابراہیم کے لیے مقرر کیا تھا، جس دین کو ہم نے موسیٰ نبی کے لیے مقرر کیا تھا، جس دین کو ہم نے عیسیٰ نبی کے لیے مقرر کیا تھا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اب تم اسی دین پر قائم رہنا، یہی دین اسلام ہے۔ تمام انبیاء کرام کو یہی دین دے کر ہم نے بھیجا ہے، ان کے لیے مشروع کیا، تمہارے لیے بھی مشروع کیا ہے، ان اقیموا الدین، تم اس دین میں ڈٹے رہنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں اختلاف مت کرنا، گروہ مت بنانا، فرقہ بندیوں میں مت بڑھنا، اسی دین اسلام کو مضبوطی سے تم تھامے رہنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا امت محمدیہ کو۔
کہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں سب کا دین یہی تھا، دین اسلام تھا، سارے انبیاء کرام کا پیغام یہی تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ صرف تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، سب کا مالک خالق معبود الہ صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سارے انبیاء کرام کا یہی پیغام تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو تمام انبیاء کرام کا دین صرف دین اسلام تھا، ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی پیغام تھا۔ ہاں بعض جزیات میں کچھ فرق تھا، بعض جزیات میں فرق تھا۔ قرآن نے بیان فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے دستور اور طریقہ الگ بتایا، حالات کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے ہم نے طریقہ اور دستور اور قانون کیا ہے الگ الگ ضرور بنایا ہے، لیکن تم سب کا دین کیا ہے؟ ایک ہی تھا، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام کی بنیادی یہی دعوت رہی ہے، بنیادی اصول سب کا یہی تھا، اور بنیادی عقائد سب کی یہی تھے کہ شرک حرام ہے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہاں بعض جزیات میں اختلافات تھے، مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سگے بھائی بہن میں نکاح کرنا جائز تھا، جو بعد کے ادوار میں اس کو حرام قرار دیا گیا، اس وقت جائز تھا۔ یہ جزیات ہے۔ سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ جائز تھا پہلے، بعد کے ادوار میں کیا ہے؟ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو بعض چیز جو جزیات ہیں ان میں تو اختلاف رہا ہے، بعض چیزیں شریعت، بعض چیزیں کیا ہے بعض امتوں میں کیا ہے حرام تھی، لیکن امت محمدیہ میں اس کو حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے تمام امتوں کے اوپر مال غنیمت حرام تھا، لیکن اس امت کے لیے اس مال کو حلال کیا گیا۔ بنیادی یہ بتلایا جا رہا تھا کہ بنیادی اصول، بنیادی دعوت سب کی ایک تھی، بعض جزیات میں اختلاف تھے۔ نماز 5 وقت اس امت میں ہے، لیکن اس سے پہلے کی امتوں میں 5 وقت کی نمازیں تھیں، کتنی رکعتیں تھیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پچھلی امتوں میں روزے تھے، کتنے روزے تھے پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن امت محمدیہ میں 30 روزے۔ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ تھی، کیا نوعیت تھی پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن امت محمدیہ میں اس کی تشریحات کر دی گئی ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض جزیات میں اختلاف تھے، اسی کو شرع اور منہاج کہا قرآن نے، کہ ہم نے ہر ایک کے لیے دستور اور طریقہ کو الگ الگ کیا، لیکن سب کی بنیادی دعوت ایک تھی، سب کا دین ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ بتلایا جا رہا تھا تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی تھا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی حکم اور اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، سر تسلیم خم کر دینا شریعت کے سامنے، کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، جن چیزوں سے روک دیا ہے اسے رک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کا نام اسلام ہے، کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ رب العالمین کے سامنے عمل کرنے کے لیے، جس چیز کا حکم دیا عمل کرنے کا اس کو عمل کرنا، جن چیزوں سے روک دیا ہے اسے رک جانا، یہی تو اسلام، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کی بعض کیا ہے خصوصیات ہیں، ایک ایک کر کے ہم مختصراً سنتے ہیں۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام یہ دین جو ہے یہ دین آسان دین ہے، مشکل نہیں ہے۔ اسلام جو ہے یہ دین آسان دین ہے، مشکل دین نہیں ہے۔ جس طرح کے بعض لوگ باور کراتے ہیں کہ اسلام پر، مذہب اسلام پر کیا ہے چلنا بڑا مشکل ہے، اس میں بڑی سخت سخت قوانین ہیں، مشکل ہو رہا ہے چلنا، نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، عورتوں کا پردے میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں کیا ہیں غیر قومیں اچھال رہی ہیں، اور مسلمانوں کے اندر کیا ہے دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بہکاوے میں آ کر اپنے دین پر عمل کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الدِّينِ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، میں نے تمہارے لیے دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے
کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے یہ دین تمہارے لیے۔ اللہ تمہارے بارے میں جانتا ہے، جن چیزوں پر تم عمل کر سکتے تھے انہی چیزوں کو مشروع کیا ہے، جو چیزیں تمہارے لیے کیا ہے تمہارے صحت کے لیے مضر تھی انہی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، جو چیزیں تمہارے لیے مفید تھیں وہ چیزیں تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، مشکلات نہیں ہیں۔ روزے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات میں تمہیں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ان الدین یسر، دین اسلام بڑا ہی آسان دین ہے، دین اسلام بڑا ہی آسان دین ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے وَبُعِثْتُ بِالْحَنِفِيَّةِ السَّمْحَةِ، مجھے کیا ہے خالص دین حنیف اور ایک آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے، دین حنیف اور ایک آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو جب یمن کی جانب جب آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تو آپ نے انہیں حکم دیا تھا یسر ولا تعسر، تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا مت کرنا، آسانیاں پیدا کرنا۔ دین اسلام آسانی کا نام ہے، مشکلات کا نام نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، سختی کا معاملہ نہیں کرنا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دین اسلام جو ہے بڑا ہی آسان دین ہے، مشکل دین نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل سے کیا ہے ایمان، اسلام کو لوگ قبول کر لیں، دل سے مان لیں، پھر ان کے لیے کیا ہے اس دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تمام انبیاء کرام، پچھلی جو امتیں تھیں ایک خاص قوم میں ان کو بھیجا جاتا، پچھلے جو انبیاء کرام آئے اپنی اپنی خاص قوم میں کیا ہے آئے تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف کیا ہے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، تمام لوگوں کی طرف، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس سے پہلے کے جتنے بھی نبی تھے اپنی خاص قوم کے لیے وہ نبی تھے، خاص قوم کی طرف ان کو بھیجا جا رہا تھا، اس لیے انہی کو ان کے اوپر ایمان لانا تھا، دوسرے کو ان کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں تھا۔ اس قوم میں جو نبی آیا ہے اس پر ان کو ایمان لانا، لیکن مجھے تمام لوگوں کی طرف قیامت تک کے لیے کیا ہے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس لیے اب تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سب پر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ مجھ پر ایمان لائے، مجھ پر ایمان لائے۔ ایک حدیث میں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصرانی ہوں، جس تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ دین اسلام ہے، ان تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے، ان کو معلوم ہو چکا ہے دین اسلام کے بارے میں، چاہے کسی بھی دین کا پیروکار رہا ہو، آسمانی دین کا یا بغیر آسمانی دین کا پیروکار رہا ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، ان تک میرا پیغام پہنچ چکا ہے، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں ایک نبی محمد رسول اللہ آخری نبی بن کر آ چکے ہیں، قرآن ان کے اوپر نازل ہو چکا ہے، قیامت تک کے لیے ایک دین اسلام کو کیا ہے دستور حیات بنا کر لوگوں کے اوپر کیا ہے یہ کر دیا گیا ہے، اب ان کے اوپر ایمان لانا ضروری، ہر ایک تک یہ خبر پہنچ چکی ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، مجھ پر بھیجی ہوئی چیز پر ایمان نہیں لاتا ہے، شریعت اسلامیہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اور اسی حالت میں ان کی موت ہوتی ہے وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو ایسا آدمی جہنمی ہوگا، ایسا آدمی جہنمی ہوگا۔ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا معلوم ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے کیا ہے یہ دین اسلام بنا کر بھیجا گیا۔ کیا وہ سب کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان لائیں، محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں، دین اسلام پر ایمان لائیں؟ اس سے پہلے یہی دین مختلف تمام انبیاء کرام یہی دین لے کر آئے تھے، شریعتیں الگ تھی، دستور الگ تھے، طریقے ضرور الگ تھے حالات کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، لیکن سب کی بنیادی دعوت ایک تھی، اور اسی دین کو اللہ رب العالمین نے اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا، اور قیامت تک کے لیے کیا ہے دستور حیات بنا کر قرآن کریم کو نازل کر دیا کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اب یہ قرآن کریم کیا ہے انسانی دستور الحیات ہے، اب اسی کے مطابق ان کو زندگی گزارنی ہے۔ جناب
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का अमली नमूना क्या है, लोगों को अपने सामने रखना है, उसी में उनके लिए कामयाबी है और इसके अलावा में उनके लिए नाकामी है। ये ऐलान हो गया। कुरान कहता है इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, ऐ रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप लोगों में ऐलान कर दे इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, मैं तुम सब की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूं, मैं तुम सब की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूं, इसलिए मुझ पर ईमान लाना जरूरी। तो बतलाया ये जा रहा था कि दीन इस्लाम अल्लाह के नजदीक बरहक दीन है, दीन इस्लाम ही दीन बरहक है, कोई और दीन नहीं। तमाम अंबिया किराम का दीन एक था। दीन इस्लाम शरीयतें और तरीके और दस्तूर और मिनहाज क्या है, इलाके के लिहाज से, हालात के लिहाज से मुख्तलिफ क्या है, अलग थी, जुजियात में इख्तलाफ था, लेकिन उसूल सबका एक ही था। ये बतलाया गया है। इस्लाम क्या चीज है मुख्तसरन मैंने आपको बतलाया। और जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनाकर भेजे गए। अब तमाम लोगों के ऊपर क्या है, ये फर्ज हो चुका कि जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान लाए। आइए मुख्तसरन अब हम इस्लाम की क्या है और दूसरी जो खुसूसियात इस्लाम की है, एक तो बतलाया कि दीन इस्लाम ये दीन क्या है, बड़ा आसान दीन है। दूसरी खुसूसियात ये है कि दीन इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल कर दिया। इससे पहले जो भी दीन था वो मुकम्मल नहीं था। इस दीन जो भी इससे पहले दीन इस्लाम अलग अलग क्या है, जो नबियों को देकर जो भेजा गया था वो मुकम्मल अभी नहीं था। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह दीन मुकम्मल हो चुका। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने मुकम्मल कर दिया है, अपनी नियामतें तुम पर मुकम्मल कर दी है। बतौर दीन के दीन इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर दिया है। अब किसी के लिए जायज नहीं है कि इस दीन में कुछ बढ़ाए, किसी के लिए जायज नहीं है कि इस दीन में कुछ घटाए। अपनी तरफ से अब कोई भी शख्स क्या है इसमें नेकी समझकर इस दीन में दाखिल नहीं कर सकता है और न कुछ घटा सकता है। दीन मुकम्मल हो चुका है। नबी के जमाने में दीन मुकम्मल हो चुका है। कुरान मुकम्मल आ चुका है। मुकम्मल अमल करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिखला दिया है। सारे कवानीन क्या है बतला दिए हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, मैंने तुम सबको वो सारी चीजें बतला दी हैं जो तुमको जन्नत के करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे अमल करने के बाद। और वो सारी चीजें मैंने तुमको बतला दी है कि कौन किस चीज की वजह से तुम जहन्नम के करीब हो जाओगे और जन्नत से क्या है दूर हो जाओ। ये सारी चीजें मैंने तुमको खोल खोल कर बतला दी है। इसलिए इसमें कोई अब झोल नहीं रहा, कोई अंधेरा नहीं रहा। दिन के उजाले के मानिंदे दीन इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए क्या है रोशन कर दिया। ये है दीन इस्लाम। ये खुसूसियात हैं। इनकी अहम क्या है तालीमात है दीन इस्लाम की। इनकी तालीमात को क्या है 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहली चीज ये दीन इस्लाम में जो पहला हिस्सा है अकाइद, जिसे हम ईमानियात कह सकते हैं, अकाइद पर मुश्तमिल, इसका ताल्लुक अकाइद से है, ईमानियात से है। दूसरी चीज अहम इबादात से है, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह। तीसरी चीज अखलाकियात से है, लोगों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, रहन सहन वगैरह, उठना बैठना, चलना फिरना, ये सब क्या है अखलाकियात में से है। उसके बाद चौथी चीज मुआमलात हैं, आपका मामला किस तरह से होना चाहिए वगैरह। ये 4 क्या है बुनियादी तालीमात हैं दीन इस्लाम के। पहली जो इनकी तालीम है अकायद से मुताल्लिक है कि जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही अकेला माबूदे बरहक है, सिर्फ उन्हीं के लिए इबादत जायज है। तौहीद उलूहियत सिर्फ अल्लाह के लिए, तौहीद रुबूबियत सिर्फ अल्लाह के लिए, तौहीद अस्मा व सिफात सिर्फ अल्लाह के लिए, कि तमाम चीजों का मालिक, खालिक, राज़िक, मुदब्बिरुल उमूर, निज़ाम कायनात का चलाने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कोई दूसरा नहीं है। मौत हयात का मालिक सब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कोई दूसरा नहीं है। और इबादत की जितनी भी किस्में हैं, खौफ हो, रजा हो, नजरो नियाज हो, दुआ हो, कुर्बानी हो, तवक्कुल हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, भरोसा हो, ये सब अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए जायज नहीं है। और अस्मा व सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अस्मा व सिफात को क्या है साबित करना, और अस्मा व सिफात में अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा किसी मखलूक को साबित ना करना, इसको अस्मा व सिफात कहते हैं। तो तौहीद सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को इबादत में अकेले जानना, अकेले मालिक जानना, सिर्फ इबादत उन्हीं की करना। अस्मा व सिफात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए क्या है खास करना, इसको कहते हैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। यह बुनियादी तालीम है इस्लाम की।
یہ بنیادی تعلیم ہے مذہب اسلام کی. اور دیکھیے اس لیے جو آدمی اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے، قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مختصراً میں آپ کو بتلا رہا ہوں. تو اسلام کی یہ بنیادی تعلیمات ہیں. دوسری بنیادی تعلیمات اللہ رب العالمین کے بارے میں عقائد کے تعلق سے، ایمانیات کے تعلق سے، کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں اور اللہ خود کسی سے جنا نہیں. یعنی اللہ کے پیٹ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ بھی کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور اللہ کے بھی کوئی ماں باپ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں کہ اللہ اکیلے ہے، تنے تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی بچے نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، جیسا کہ بعض قومیں کیا ہے یہ باور کراتی ہیں، بلکہ ان کا عقیدہ ہے. عیسائیوں کا کہنا ہے کہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے. ایک اللہ، ایک روح القدس اور ایک عیسیٰ. تینوں کے ملا کے کہتے ہیں یہ ایک اللہ ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر کیا ہے، نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اولاد اللہ رب العالمین کی اولادیں ہیں، فرشتے اللہ کی اولاد ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اس طرح سے کیا ہے وہ لوگ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی ماں باپ نہیں، اللہ کو کوئی ہمسر نہیں، اللہ کو کوئی شریک نہیں. وہ بے نیاز ہے، وہ تنے تنہا ہے، وہ اکیلا ہے. یہ بنیادی عقائد ہے اسلام کی، یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس پر ایمان لانا ہے. ایسا عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس طرح سے کیا ہے عقیدے آپ اپنے دل میں رکھیں. اور تیسری چیز عقائد کے تعلق سے یہ ہے، ایمانیات کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمام عیوب سے کیا ہے اور نقائص سے پاک و صاف ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بے عیب ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، منزہ ہے. تمام قسم کے عیوب سے کیا ہے اللہ رب العالمین پاک ہیں اور منزہ. یہ عقیدہ کیا ہے مسلمانوں کا ہونا چاہیے. اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، پھر اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لانا، پھر اللہ رب العالمین کے رسولوں پر ایمان لانا، پھر اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان لانا. تقدیر بری ہو یا اچھی ہو یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانا. یہ بنیادی تعلیمات کی اسلام کی. ان چیزوں پر ایمان لانا ہے. اکیلے اللہ ہے، ان کے فرشتے ہیں اور فرشتے ایک مخلوق ہیں، ان پر کیا ایمان لانا ہے. رسولوں پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے بہت سارے رسول بھیجے، بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، سب کو دین اسلام دے کر بھیجا. اور سب کی شریعتیں، دستور، طریقے اپنے اپنے زمانے میں الگ الگ تھے، لیکن سب کی دعوت ایک تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں. ان پر کیا ہے ایمان لانا، آخری نبی ماننا اور قیامت تک قرآن کو دستور حیات بنا لینا. یہ بنیادی عقیدہ ہے. قرآن کریم کے تعلق سے کیا ہے یہ عقیدہ رکھنا. اور جناب محمد اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، رسول کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، آخری نبی پر کیا کی اطاعت و فرما برداری اب ضروری ہے، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے. جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے کہ اس عبادت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ اخلاص ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر عبادت قابل قبول ہوگی. اگر اخلاص نہیں ہے، اگر آپ کا مقصد اس عبادت سے اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے تو ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. اور دوسرا بنیادی اصول اس کے تعلق سے یہ ہے جو عبادت آپ کریں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق عبادت کریں. جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق عبادت کریں. یہ دو چیزیں کیا ہے شرط ہیں عبادت کے لیے. ایک تو اللہ کی رضا مقصود ہو، خالص اخلاص ہونا، اور دوسرا طریقہ نبوی کے مطابق ہونا. اگر آپ عبادت کر رہے ہیں رضا تو مقصود ہے اللہ کی، لیکن طریقہ نبوی سے ہٹ کے کر رہے ہیں
नबी ने जिस अंदाज में किया उस अंदाज में आप नहीं कर रहे हैं, सुन्नत रसूल से आप हटे हुए हैं, तो ये इबादत भी काबिल कबूल नहीं है। या सुन्नत रसूल के मुताबिक तो कर रहे हैं लेकिन इखलास नहीं है, अल्लाह को राजी करना मकसद नहीं है, तब भी क्या है ये इबादत काबिल कबूल नहीं है। बुनियादी उसूल है इस्लाम की, ये बुनियादी तालीमात है, इन चीजों को ज़हन दिमाग में बैठाने की जरूरत है। किताब अल्लाह पर, कुरान पर ईमान लाने का मतलब ये है कि कुरान को पढ़ें, समझें, एक एक आयत को समझें, एक एक आयत को पढ़ें, दूसरों से समझें। अगर पढ़ना नहीं जानते हैं, समझना नहीं जानते हैं, उलमा की तरफ रुजू करें, कुरान करीम को समझें और जिंदगी का दस्तूर हयात बनाएं, क्योंकि ये कुरान इंसानियत के लिए क्या है, दस्तूर है, कानून है, जिंदगी गुजारने के तरीका है। ये अपनी क्या है, अपनी जिंदगी में इसको आप नाफिज करें, इसको कानून बनाए, लायहाए अमल बनाए। ये क्या है, कुरान पर ईमान लाने का मतलब है। तकदीर पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हर अच्छी तकदीर, हर बुरी तकदीर, ये सब अल्लाह की जानिब, मिन जानिबिल्लाह है। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी होने वाला है, ये सब मिन जानिबिल्लाह होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबके लिए मुकद्दर कर रखा है, सब लिख रखा है, उसी के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, उसी के मुताबिक सब कुछ हुआ, एक जर्रे के बराबर भी क्या उसे हटकर नहीं हो रहा। ये तकदीर पर ईमान रखना हुआ। जो कुछ भी अल्लाह ने आपको दिया है उसी पर कनाअत करें, सब्र करें, तवक्कुल करें और ये अकीदा रखें कि ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, अच्छी तकदीर हो, बुरी तकदीर हो, सब अल्लाह की तरफ से हो रही। ये सब इस्लाम की क्या है, बुनियादी तालीमात हैं। ये सब इस्लाम की बुनियादी तालीमात हैं। आइए, इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से ये है, इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करना पहली बुनियाद, उसके बाद नमाज 5 वक्त का कायम करना दूसरी बुनियाद, और 1 महीने के रोजे रखना तीसरी, ज़कात देना चौथी बुनियाद, हज बैतुल्लाह करना पांचवी। ये 5 इस्लाम की बुनियाद है। ये सब इस्लाम की तालीमात है। ये सब इस्लाम की क्या है, ये सब इस्लाम के क्या है, ये ईमानियात के बाद ये सब आपको इबादत में ये सब शामिल है। ये सब क्या है, आपको इबादत करके आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना है। एक तो अकीदा मजबूत करना, दूसरा फिर जो तरीका नबी ने बताया है इबादत करने का, और जिन इबादतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है उसकी इबादत करनी है उसी तरीके के मुताबिक, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो इस्लाम की तालीमात में से क्या है, जो 4 बुनियादी चीज मैंने बयान की, अकायद के ताल्लुक से और इबादत के ताल्लुक से, मुख्तसरन मैंने बताया अखलाकियात के ताल्लुक से कि एक इंसान को दुनिया में क्या है, लोगों के साथ किस तरह से क्या है, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द में क्या है शामिल होना चाहिए और दिल की इस्लाह करनी चाहिए। इसलिए कुरान कहता है वला तहसदु वला तनाजसु वला तबागजु वला तहस्ससु वला तनाजसु। कई चीजों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बयान फरमाया है अखलाकियात के ताल्लुक से, कि तुम दूसरों के ताल्लुक से हसद ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, जासूसी ना करो और किसी के पीछे ना पड़ो, टोह में मत लगो, और खरीदो फरोख्त तक जब मामला आए तो बोली मत लगाओ चीजों में, कीमत बढ़ाने के लिए, कीमत बढ़ाने के लिए क्या है, बोली मत लगाओ। दूसरा जो दाम में खरीद रहा है खरीदने दो, और तुम धोखा देने के लिए ज्यादा कीमत बढ़ा दिया तुमने, धोखा देने के लिए वला तनाजसु, हदीस इसको मना करती है, अल्लाह के रसूल ने मना। ये सब अखलाकियात से है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, वो मुसलमान किसी मुसलमान पर जुल्म नहीं करता है, ना तो जालिम के हवाले करता है। बड़ा बुनियादी नुक्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है अखलाकियात के ताल्लुक से, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है जब वो भाई है, हकीकी भाई है और ईमानी भाई है, ला यज़लिमुहु, उस मुसलमान के ऊपर ये फर्ज बनता है कि उसके ऊपर जर्रा बराबर जुल्म न करे, वला युस्लिमुहु, और न जालिम के हवाला करे। कोई उस पर जुल्म करे तो उसको भी बर्दाश्त ना करे, जालिम का हाथ थाम ले, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, जुल्म को रोके। ये इस्लाम की तालीमात है। तो अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान। ये सब अखलाकियात के ताल्लुकात, अखलाकियात के मामलात में से ये सब हैं कि इस तरह से एक इंसान को क्या है, दूसरे इंसान के रहना चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया है कि जब तक बंदा अपने भाई की जरूरत में लगा रहता है, अपने भाई की जरूरत पूरी करने में लगा रहता है, यानी उनकी मदद करने में लगा रहता है, तब तक अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करता रहता है। जब तक मोमिन बंदा अपने मोमिन भाई की मदद में लगा हुआ है, उनकी परेशानी में, उनके दुख दर्द में,
कैसे उनकी परेशानी हल हो जाए, उनका दुख खत्म हो जाए, किस तरह से उनको आसानियां हो जाए, किस तरह से उन्हें मदद मिल जाए, उसकी तगोदो में क्या है। एक मोमिन बंदा जब अपने मोमिन भाई के पीछे लगा रहता है तो जब तक उसकी मदद में लगा हुआ है तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस बंदे की मदद कर रहा है। किस बंदे की? जो बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद कर रहा है उस बंदे की अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद कर रहा है। ये इस्लाम के क्या है निज़ाम तालीमात, ये इस्लाम के क्या है, ये इस तरह से क्या है अखलाकियात का इस्लाम ने दर्स दिया है, और इस तरह से क्या है लोगों को एक दूसरे के साथ रहने सहने का इस्लाम ने क्या है पैगाम दिया। इस पैगाम को लोगों में आम करने की जरूरत है, इस पैगाम को लोगों में। और मामलात के ताल्लुक से कि आप पड़ोसियों को क्या है तकलीफ ना पहुंचाएं, लेन देन क्या है एक दूसरे के साथ आपका साफ हो, वाजे हो, और किसी के साथ क्या है आपका उस तरह से रवैया क्या है बुरा ना हो, लेन देन वगैरह के मामला में बड़ी तफसील है इसके ताल्लुक से। मुख्तसरन में आपको ये सब बतला रहा हूं कि इस्लाम की ये सब बुनियादी क्या है तालीमात है, इन सब को क्या है बरोकार लाने की जरूरत है। मुआशरे में अमन उसी वक्त कायम होगा। इस्लाम ने कानून बनाया है कि मुआशरे में अमन कायम होगा। इस्लाम ने कानून बनाया है कि चोर का हाथ काट दिया जाए, जानी को रज्म किया जाए, शादीशुदा नहीं है तो कोड़े लगाए जाए। ये सब कानून इस्लाम ने बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि इस्लामी मुआशरा अमन व अमान उसमें कायम हो सके, फसाद मचाने वाले डर जाए, दहशतगर्द डर जाए, और जो लोग क्या है अमन व अमान को गारद करना चाहते हैं, इस्लाम के कानून को जब नाफिज किया जाएगा तो वो सब अपने आप क्या है चुप हो जाएंगे, और इस तरह से मुआशरा क्या है अमन व अमान के गहवरा बन जाएगा। तो ये सब इस्लाम की बुनियादी तालीमात है, ये सब आम करने की जरूरत है, और आम करने से पहले अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है, फिर इसको क्या है लोगों में आम करने की जरूरत है कि इस्लाम की ये सब बुनियादी तालीमात है। अब बताओ इस्लाम के इन तालीमात में कहां पर नक्स है, कहां पर ऐब है, और कहां इंसानियत के खिलाफ है। बताओ, लोगों को तुम छेलन करो, खुद अमल करके लोगों को बतलाओ कि ये सब इस्लाम के साफ साफ तालीमात है कि एक इस्लाम क्या है पड़ोसियों के साथ चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो उनके साथ हमदर्द बन के रहने की तालीम देता है, उनके दुख दर्द में शामिल होने की तालीम देता है। यहाँ तक कि तुम अपने घर में अगर खाना बनाए हो, अच्छी पकवान है या क्या है गोश्त वगैरह है, सुरबा ज्यादा करने का हुक्म दिया है ताकि तुम अपने पड़ोसी तक क्या है पहुंचा सको, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उनके दुख दर्द में क्या है तुम शामिल हो सको। ये इस्लाम की तालीमात है। ये सब पर अमल करने के बाद लोगों में इसे आम करने की जरूरत है, और लोगों को बताने की जरूरत है कि इस्लामी तालीमात क्या है साफ है, शफाफ है, और कहीं कोई ऐब नहीं है, कहीं कोई नक्स नहीं है, ऐन इंसानी फितरत के मुताबिक है। तुम आओ तो करीब इस्लाम की, समझो तो कुरान की तालीमात को कि कितनी बेहतरीन तालीमात है। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत देता है, हमदर्दी है, उखवत है, प्यार है, मोहब्बत है, अमन है, शांति है, सुकून है। इस मजहब में न तो फसाद है, न दहशतगर्दी है, और न गारतगरी है, न किसी पर जुल्म है, बल्कि जालिमों का हाथ रोकने का हुक्म दिया है, मजलूमों को मदद करने की हुक्म दिया है, तालीम दी है। और इस्लाम ने कहा कि जब तक तुम अपने भाई की मदद में लगे रहोगे तब तक क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करता रहे। इस्लाम की तालीमात है। तो मैं आपको बतला रहा था कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सिर्फ क्या है इस्लाम ही दिन बरहक दिन है, कोई दूसरा दिन काबिल कबूल नहीं है। तमाम अंबिया किराम का दिन सिर्फ दिन इस्लाम है, और एक अल्लाह की इबादत के सब अंबिया किराम ने क्या है दावत दी है। इनके पास क्या है खुसूसियात है, जैसे कि इस्लाम दिन आसान है, इस्लाम एक मुकम्मल दिन है, मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। जिंदगी की हर गोशे में अल्लाह के रसूल ने क्या है कानून बना दिया है, अमल करके बतला दिया, और बतला दिया, जुबान से बतला दिया। किसी भी गोशे को आपने नहीं छोड़ा है, किसी भी गोशे को नहीं छोड़ा है। पैदाइश से लेकर मरने तक के जो भी हालात और मराहिल इंसानी जिंदगी में आते हैं, पैदा होगा तो क्या करना पड़ेगा, जवान होगा तो क्या करना पड़ेगा, मरेगा तो क्या करना पड़ेगा, शादी कैसी करनी है, दफन कैसे करना है, रात में कैसे सोना है, कैसे जागना है, इबादतें कैसी करनी है, मामलात कैसे करने हैं, एक दूसरे के साथ उठना बैठना कैसे है, तिजारत कैसी करनी है, हराम क्या चीजें हैं, हलाल क्या चीजें, सारी चीजों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल कर बतला दिया। ये इस्लाम की तालीमात है, ये सब खुशियात है। ऐसा दिन जो दिन मुकम्मल हो, कोई
कोई भी मजहब में आपको ऐसा कानून मुकम्मल नहीं मिलेगा। किसी में तो क्या है शादी करने के तरीका ही नहीं मिलेगा, किसी में तो इबादत करने के तरीका ही नहीं मिलेगा, किसी मजहब में तो आपको अल्लाह का पता ही नहीं चलेगा। इस तरह के सारे मज़ाहिब में क्या है आपको खामियां नजर आएगी। लेकिन दीन इस्लाम सिर्फ एक ऐसा दिन है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि ये दीन मैंने तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नियामतें मैंने तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दी, और इस दीन को क्या है क़यामत के लिए बादौर दीन मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर दिया। इसलिए आप किसी और दिन की मुतलाशी तो ना बनो, वरना जहन्नमी बन जाओगे। और इस्लाम के क्या है जो अहम तालीमात है अकायद के ताल्लुक से, इसी तरह से इबादत के ताल्लुक से, अखलाकियात के ताल्लुक से, मुआमलात के ताल्लुक से, वो मुख्तसरन मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में कुरान व अहादीस पर चलने और उसको समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। ऐ अल्लाह जहां कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी परेशानी को दूर अता फरमा, खुशहाली की जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह जो लोग ईमान की हालत में दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व ला ज़िक्रुल्लाहि तआला अला व अल व ज़ल व तम व हम।